بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز یوٹیوب چینل۔ مجھے شرم آتی ہے اپنے بھائی کو بھائی کہتے۔ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتا ہے۔ اس نے بونگی ماری تو میں کیا کروں؟ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ میرا خیال ہے نگران حکومت نے جاتے جاتے ایک گفٹ جو ہے وہ پیک کر کے دے دیا، لیکن یہ کچھ ویسے اس لیے شکر ہے کہ سردیاں گزر گئی ہیں اور سردیوں میں زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ گیزر وغیرہ کے لیے انہیں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب دوسری سردیوں میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ شدت اس کی فیل ہوگی، تو اس لیے اب کیونکہ سردی کا سیزن اینڈ پہ پہنچ گیا ہے، اب کچھ نہ کچھ تو یہ ہے کہ فائدہ ہے، کیونکہ پہلے نہیں بڑھا۔ اگر پہلے بڑھ جاتا تو اس کا بہت زیادہ جو تھا وہ غریب عوام پہ بوجھ پڑنا تھا۔ اس کے علاوہ پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ امید ہے کہ آج جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کچھ اضافہ اس میں کیا جائے گا۔ پٹرول قیمت میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 روپے اور ڈیزل قیمت میں 2 روپے کا اضافے کا امکان ہے جی، لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک رات جو ہے وہ اس پہ منظوری نہیں دی جاتی، تو اس سے قبل جو ہے کچھ بھی ہم کہیں گے وہ ممکن نہیں جی۔ اب ہم سب سے پہلی خبر پہ چلتے ہیں کہ کیسرا جو الہی ہے، اہلیہ چودھری پرویز الہی کی، وہ 92 نیوز پہ جو تھیں وہ انٹرویو دے رہی تھیں، گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ ہمارے ووٹ جو 45 فارم کے مطابق 1.5 لاکھ تھے، اور جو میرا مخالف تھا چودھری سالک، اس کے ووٹ 30,000 تھے، لیکن جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے جو ہے ہم پر بہت زیادہ ہم سے ناانصافی کی گئی، اور ہم جب 45 فارم لینے گئے تو تقریباً ہم رات کے گئے ہوئے تھے، میں، میری سسٹرز اور میرا بیٹا، لیکن جو تھا وہ بہت زیادہ حالات جو تھے وہ خراب تھے، اور سردی میں مجھے بٹھایا گیا، اور کیونکہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو اس لیے وہاں پہ لائٹ بھی نہیں تھی۔ لوگ آتے تھے، وہ ہمیں انگیٹھیاں جو تھی وہ ہمارے قدموں میں رکھتے تھے، اور ساتھ چائے کا بھی بندوبست کرتے تھے کہ ہم آپ کو چائے پلائیں گے۔ میرا بیٹا جو تھا وہ جب دفتر میں گیا تو انہوں نے کہا کہ RO آفس میں کہ میری والدہ کے لیے 5-6 روم ہے، یہاں پہ ایک روم دے دیا جائے تاکہ اوپر کچھ نہ کچھ چھت ہو اور سردی سے محفوظ رہیں۔ وہ رات کے آئے ہوئے اور کمپ کپا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سارا ہی جو ہے وہ چودھری سالک کا مسئلہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بچے بھی اغوا کیے ہیں انہوں نے لوگوں کے، اور بہت زیادہ ظلم اور تشدد انہوں پر کیا ہے۔ ان کا جو اصلیت ہے وہ آپ جا کر ان کے حلقے میں جا کر اس عوام سے پوچھیں کہ ان کی اصلیت کتنی ہے۔ ان کے ساتھ تو 30,000 ووٹ تھے، میرے 1.5 لاکھ ووٹ تھے، میرے ووٹوں پہ ہی ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں مزید کہا کہ جو چودھری شجاعت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے اس کو بھائی کہتے۔ شجاعت اس کا جو نام رکھا ہے وہ کس لیول پہ میرے والد نے رکھا ہے، اس میں کون سی بہادری ہے؟ شجاعت کا مطلب بہادری ہوتا ہے، اس میں کون سی شجاعت ہے؟ یہ اس قابل نہیں ہے، شجاعت کے قابل ہی اس کا نام نہیں ہے۔ اور اس نے ساتھ کہا کہ یہ میرے جو ہے میرے باپ کا نام نہ لیں، یہ جتنے بزدل ہیں یہ میرے باپ کا نام نہ لیں، تو ان کی جو ہے توہین ہوتی ہے اگر وہ ان کا نام لیں۔ جس طرح کے ہیں باپ اور دادے کے نام لینے میں انہیں تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ یہ 2021 میں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور کل جو ہے وہ گزشتہ روز اس پہ جو انہوں نے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے، اور انہوں نے خیبر پختونخوا ڈپٹی کمشنر کو بھی یہ مراسلہ بھیج دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو گرفتار کر کے جو آزاد کشمیر کا جو ہے الیکشن کمیشنر آفس اس میں پیش کیا جائے۔ اس کے بعد جی نون لیگ کے جو ہیں وہ محمد زبیر نے کہا کہ PTI ہم سے جیتی ہے، اور ان کی سینکڑ قیادت جو تھی اس نے ہمیں سرپرائز دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو
پاکستان تحریک مسلم لیگ نون کو جو 16 مہینے کی ان کی حکومت تھی وہ ہی ڈبو کر لے گئی۔ نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا دفاع کرنے کے بجائے اس حکومت کا کرتے اور 16 ماہ حکومت کا کرتے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو آخر میں منصور علی خان نے اس سے جاتے ہوئے پوچھا کہ ان کے شو میں آئے ہوئے تھے، اس نے پوچھا کہ آپ دراصل ہمارے پروڈیوسر پوچھ رہے ہیں کہ آپ پارٹی کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون سے ہی رکھتا ہوں۔ تو اس لیے جو ان کے بیچ میں اندر سی آوازیں اٹھنا شروع ہوں گی۔ اس کے بعد جی اون چودھری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کالی دم دے دیا گیا ہے، جو ان کا جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اسے کالی دم قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اب ہار گئے ہیں، نہیں، یہ الیکشن کمیشن اس کو دیکھے گا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اگر اس کو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے وہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ کالی دم قرار دے سکتا، مطلب کہ اس پہ لے سکتا ہے، نہیں تو اگر اس سے معلوم ہوا کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو وہ دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب تک یہ قومی اسمبلی کے اسی بیچ اگر کوئی اجلاس ہوتا ہے تو پھر مشکل ہوگا کہ وہ حلف پھر نہیں اٹھا سکیں گے ان کے لیے۔ ہاں البتہ اگر نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ حلف اٹھا لیں گے، اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو پھر حلف وہ کوئی بھی ان میں سے نہیں اٹھا سکتا۔ اپوزیشن لیڈر کون؟ یہ سوال بہت ذہنوں پہ گھوم رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر میں اگر گئی جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ جائے گی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اتحاد کر رہی ہیں اور دوسری پارٹیز بھی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اتحاد میں گئیں تو پھر ایگزیکٹ جو ہے وہ انہیں اپوزیشن لیڈر بننا پڑے گا۔ اور اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے پھر 3 نام ہیں، ان میں شیر افضل مروت، علی محمد خان، برسٹر گوہر علی خان، جو یہ ہیں تو تین ہی خان، اب ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن ان میں سے اگر میری سوچ میں دیکھا جائے تو علی محمد خان جو کا نام ہے وہ بہترین ہے۔ وہ آج تک انہوں نے کچھ نازیبا زبان بھی استعمال نہیں کی اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلے کو رسپیکٹ دی جائے، اور وہ عمران خان کے ساتھ ان بہت زیادہ مشکلات کٹھن میں بھی وہ عمران خان کے ساتھ رہے، اور یہ پرانے ساتھی ہیں اس پاکستان تحریک انصاف میں، کیونکہ بعد میں جو بھی آئے برسٹر گوہر یا شیر افضل مروت یہ بعد میں آنے والے ہیں، یہ تو ایک 2 دن کل کی بات ہے، یہ آئے ہوئے اس کو 1.5 سال ہو گیا ان کو، لیکن وہ بہت پرانے ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ جب اپریل میں ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی اس میں یہ دوسرے چلے گئے تھے، لیکن یہ بینچ پہ بیٹھے رہے اور بعد میں انہوں نے دھواں دار جو تھی وہ تقریر کی، اور جس پہ انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ نون لیگ میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، یہ بات بھی بہت گردش کر رہی ہے۔ یہ بات یوں ہی ہے کہ جب یہ تو 3-4 دن سے ایگزیکٹ جب یہ آیا تھا تو مسلم لیگ نون میں سے تو اندر میں یہ ہو گیا تھا بات کہ جو ہے وہ اب شہباز شریف اور مریم نواز ہی آگے حکومت سنبھالیں گی، نواز شریف نہیں سنبھالیں گے۔ لیکن جب یہ اناؤنس کیا گیا تو اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ بہت تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ عوام نے کہا کہ ہم نے تو نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ دیا تھا، آپ نے شہباز کو بنا دیا، ہم نے تو شہباز کو بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا۔ تو اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی، جس پر مریم نواز نے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ نواز شریف نے جو ہے وہ کیا وزیر اعظم لینے سے انکار کیا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ سیاست نہیں چھوڑی۔ جس کے بعد اس کے بعد جی جو تھا وہ شیر افضل مروت نے کل اگلی بات جو ہے وہ شیر افضل مروت کو کل ایک اور انہوں نے بات کی یا دعویٰ کیا ہے کہ میرے ساتھ جو آصف علی زرداری ہیں وہ گزشتہ روز رات 11 بجے تک درمیانی لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے ان کی پہلی ترجیح مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پی ٹی آئی ہے، اگر پی ٹی آئی قانونی عمل سے اپنی سیٹس واپس لے لے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ جس کے بعد شیر افضل مروت نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ اپنی جو اویلیبل قیادت تھی اس سے رابطہ کیا، جس میں علیمہ خان، صاحبہ شہریار افریدی، شنزانہ گلزار موجود تھے۔ اس پر ہم رات کو بیٹھے اور ڈسکشن کیا۔ صدر کیسر جو تھے وہ ڈی آئی خان گئے ہوئے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ منڈیٹ چرانے والوں سے کوئی اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ آج خان صاحب سے بات جیل میں کروں گا، اور مزید وہ کیا کہتے ہیں اس پہ جو ہے وہ ہم بعد میں
فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیری رحمان صاحبہ جو منصور علی خان صاحب ہیں ان کے شو میں آئی ہوئی تھی، انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا، منصور علی خان صاحب نے سوال کیا کہ شیر افضل مروت نے یہ بات کیا، آپ ادھر سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ادھر سے پاکستان تحریک انصاف سے رابطے بیک ڈور کے چل رہے ہیں، تو جس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو شہباز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو مزید انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے ایک بونگی ماری ہے تو اس کا میں کیا جواب دوں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ شیر افضل مروت ہے کون۔ دراصل یہ تو ایک غلط بات ہے کہ شیر افضل مروت کا کسی کو پتہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں وہ بھی شیر افضل مروت کا نام بتا دے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے پھر کچھ بھی بولنا پڑتا ہے کہ تو ہے کون، میں تینوں جانتا ہی نہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات تو اور ہے۔ تو اس کے علاوہ شاہ زیب خانزادہ نے لطیف خوسا کو کل بلایا تو پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ شیر افضل مروت نے بات کی ہے، شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ ہم نے ذرائع سے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ تصدیق کیا ہے کہ ان کی کوئی بات ہوئی ہے، تو بات جو ہونے کا جو ہے وہ رستہ آپ ہی ہیں، کیونکہ پیپل پارٹی ابھی بھی چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، یہ زرداری صاحب سے غصے ہو کر آئے ہیں، زرداری صاحب نے ان کو پارٹی سے کہا کہ یہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے، لیکن بلاول کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور پیپل پارٹی کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، تو لطیف خوسا کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا رابطہ، لیکن انہوں نے کہا کہ لطیف خوسا نے ٹال مٹول کی اور انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے اپنی ہی باتیں سناتے گئے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ عمران خان باہر نہ آئے یا انہیں حکومت میں نہ لایا گیا تو ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، ہم ریاست کو چلنے نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے اصل سوال کا جواب نہیں دیا جس کے لیے انہیں پوچھا گیا تھا جو ان سے سوال۔ تو اس کے بعد کیونکہ جو ان کا راستہ یہ کہ یہ لطیف خوسا ان سے ہی رابطہ ان کا ہو سکتا ہے، میں بھی کہ انہوں نے کہا ان سے رابطہ کیا ہو اگر ہوا ہو تو۔ اس کے بعد جو کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتا ہے، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ مطلب مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت میں نہیں جا رہے، یہ اس 2024 میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور یہ 2018 کی دھاندلی کے بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ ہم الیکشن مان لیتے ہیں تو پھر 9 مئی کو بھی دب گیا، وہ اس کی بھی کیا مذمت کریں۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پھر مسلم لیگ نون کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ بھی آئیں اسمبلی میں بیٹھیں، اپوزیشن کرسی پہ بیٹھیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، جس دن انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تھیں یا ڈاکٹر یاسمین راشد وہ کل جیل میں آئیں، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا، نواز شریف کو کہا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتا ہے۔ تو اب تک لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر اچھی لگی ہو تو اپنا اور ہمارے یوٹیوب چینل کا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔